نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیلہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل تریاکو کلوب سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ آج ہم چلتے ہیں شمس الدین صاحب کی طرف۔ یہ آج ایک نیا شوشہ لے کے آئے ہیں، ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ گویا گمان کیا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ کوئی جواب دے سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسا اعتراض کر رہے ہیں جس کا برسوں سے جواب دیا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اس میں انشاءاللہ اس بندے کی میں ایسی تسلی کروں گا کہ یہ بندہ یاد رکھے گا کہ واقعی اعتراض آئندہ اگر کرنا ہے تو سارا کچھ پڑھ کے، اپنے مفسرین کو پڑھ کے، صحیح بندے کی عقیدہ جان کے اس کے بعد پھر یہ اعتراض کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے شمس الدین ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ اس پوری محفل کا یہ ایک فن خوان تھا، یہ ایک محقق اور مفتی تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ جی یہ بات حقیقت ہے کہ آپ مکمل بات نہیں بتاتے، مکمل عقیدہ نہیں بیان کرتے، مکمل موقف بیان نہیں کرتے، مکمل چیز بیان نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سے ایک ٹکڑا ایک کتاب سے لے لیا، وہ پیش کر دیا، دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ کہہ دیا، بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہاں پہ یہ بات بیان کر دی، یا فلاں مربی نے یہ بات بیان کر دی، یا فلاں احمدی نے یہ بات بیان کر دی، یا کوئی اس طرح کی بات۔ تو آدھا عقیدہ ادھورا موقف لے کے آپ عوام الناس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہو، کہتے ہیں نہیں ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو ان کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو کیسے پتہ ہوگا کہ یار اصل عقیدہ کیا ہے۔
یہاں پہ اس مفتی اور محقق جو بندہ یہ بنا پھرتا ہے، اس کو یہ کہے کہ مسیح موعود ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، گویا یہ کوئی ہم نے خود ساختہ لفظ ایجاد کر دیا۔ یہ تو احادیث میں آیا ہے لفظ موعود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وعدہ دیا گیا ہو، تو جس کا وعدہ دیا گیا ہو اور وہ آ جائے تو اس کو موعود ہی کہتے ہیں، اور مسیح ان کی صفت ہے۔ یہ حدیث میں لفظ نہیں آیا ہوا تو کہاں سے آیا ہوا ہے؟ شمس الدین صاحب آپ کے گھر سے تو لفظ نکالا نہیں ہے، یا آپ کے مطلب کسی ڈکشنری سے تو نہیں نکالا، یہ لفظ حدیث میں ہی آیا ہے، وہی بیان کر دیا۔ سامعین اکرام، میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ یہ اس بندے نے یہ ایک کہا ہے کہ جی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ موقف بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن کریم کی آیت میں جو سورہ صف میں آتا ہے، اس میں جو ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بشیر الدین محمود احمد صاحب یہاں پہ یہ موقع بیان کر رہے ہیں کہ اس احمد سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں، صرف ہی ہیں۔ یہ بات بیان کر کے آدھا عقیدہ بیان کر دیا، مکمل موقف کیا بیان کیا یہ نہیں بیان کیا۔ میں سامعین کرام آپ کے سامنے یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں تفسیر صغیر سے، قرآن کریم کے ہی ترجمے میں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے میں ابھی الاسلام.org کھولتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں پہلے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کس طرح اوپن کرنی ہے۔ میرے وہ روحانی خزانے کے تعارف میں میری وہ ویڈیو موجود ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا کہ اس کو کیسے اوپن کرنی ہے۔ اس کو اوپن کر کے آپ نے اردو والے سیکشن میں آنا ہے، اردو والے سیکشن میں آنے کے بعد پھر آپ نے یہ اس میں سکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہ آپ کو کتب سلسلہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ فولڈر مل جائے گا، اس میں یہ ہے 5ویں نمبر پہ کتب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المسلم موعود خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ۔ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے، تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس فولڈر پہ لے آئے گا۔ اس فولڈر پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، اس میں کتب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المسلم موعود خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ پہلا فولڈر ہے تفسیر صغیر، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا، اس کو آپ آن لائن پڑھ لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، دونوں جس طریقے سے بھی کرنا ہو۔ میں نے ابھی چونکہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے آن لائن اوپن کی ہے۔ آن لائن اوپن کرنے کے بعد وہ آپ کو صورتیں بتائے گا، صورت آپ نے کون سی سلیکٹ کرنی ہے، جس صورت کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ صورت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں سورہ صف ہی موجود ہے، اور وہی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے آیت نمبر 7 موجود ہے سورہ صف کی، آگے ترجمہ بھی ہے، نیچے فٹ نوٹ بھی ہے۔ یہ اس نے نہیں دکھایا، ظاہر سی بات ہے، اس نے انوار العلوم سے دکھایا جہاں پہ حضور نے اپنا مکمل عقیدہ بیان کیا، وہ اس نے نہیں دکھایا۔ اب اس میں یہی آیت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اب یہ اس میں صاف اور صریح طور پہ یہ دیکھیں، اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں، جو کلام میرے آنے سے پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی تورات، اس کی پیشگوئیوں کو میں پورا کرتا ہوں، اور ایک ایسے رسول کی بھی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، احمد کے اوپر نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اس کی حاشیے میں فٹ نوٹ میں یہ بات بیان ہے، وہ لکھتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب لکھتے ہیں خلیفۃ مسیح ثانی، وہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ مفتی صاحب دوبارہ سنیں، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے جو انجیل برنباس میں لکھی ہوئی ہے۔ عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں، مگر یہ پوپ کی لائبریری میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ وہ مروجہ اناجیل میں فارکلید کی خبر دی گئی ہے، جس کے معنی احمد ہی کے بنتے ہیں۔ پس اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ اور آپ کے ایک بروز کی، جس کا ذکر اگلی صورت میں ہے، بالواسطہ خبر دی گئی ہے۔ لے جناب، اس میں بلا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی جا رہی ہے، اور بالواسطہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بروز کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے۔
اب اگلی آیت کون سی ہے، اس آیت کے فٹ نوٹ میں وہ کیا بات بیان کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر تفسیر صغیر کا 743 ہے، یہ سورہ صف 61 صورت ہے، یہ 28واں پارہ ہے۔ میں یہاں پہ اگلا صفحہ نکالتا ہوں 744، یہ 744 نکالنے کے بعد جو وہ قرآن پاک کی صورت آئے گی اس کے حاشیے میں کیا بات بیان فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ، یہ کتنی زبردست بات بیان کی گئی ہے، اس سے ہی سارا حق کھل جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے نیچے فٹ نوٹ میں وہ کیا بات بیان فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے اس آیت میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کے بروز کی بابت خاص توجہ چاہیے، جو ہے تو پیشگوئی کا بالواسطہ مورد، لیکن اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دنیا کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اب یہ اس آیت میں خاص بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کریں گے، جب آنے والا مسیح یا آنے والا جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور پھر لوگ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے مامور من اللہ ہوں اور وہی مسیح اور مہدی ہوں جن کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو لوگوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے۔ کفر کے فتوے لگانے کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں، تو اسلام کی طرف تو ان کو بلایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اسلام کی طرف بلایا جانا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اسلام لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ نیچے دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ دیکھیں، اسی آیت کا آگے حصہ ہے، اس میں ہی اسی رسول کی بابت یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جب وہ رسول آئے گا تو اس رسول نے سارے ادیان کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ سارے مسلمانوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ شمس الدین صاحب غالباً آپ نے تفسیر نہیں پڑھی، آپ تفسیر کی طرف کبھی گئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تفسیر کیا بلا ہوتی ہے، تفسیر کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے شاید اپنے ایک گھڑتو اصول کو یا اپنی ایک 4-5 باتوں کو مکس اپ کر کے کہہ دینا کہ یہی تفسیر ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ تو میں آپ کو سامعین کرام یہ دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ عربی کتاب دکھاتا ہوں تفسیر قرطبی سے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب اوپن ہو چکی ہے، میں اس کا آپ کو مکمل پیج دکھاتا ہوں۔ یہ جناب کتاب ہے ابی عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، یہ نیچے جناب یہ لکھی ہوئی ہے، آپ مکمل چیک کر سکتے ہیں۔ میں یہ اس کی 20ویں جلد ہے، 20۔ اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں، یہ 1427 ہجری بمطابق 2006۔ یہ نیچے میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس مکتبے سے چھپی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں پیش یہ دیکھیں، یہ جناب بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ یہ مکمل جناب ملنے کا پتہ بھی ہے، یہاں سے آپ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں ای میل کے ذریعے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اچھا، اس میں ہم صفحہ نمبر 444 پر جاتے ہیں۔ 444 پر جانے کے بعد دیکھتے ہیں جی اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ شمس الدین صاحب، میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ کسی کے متعلق ویڈیو بنائیں تو ویڈیو بنانے کے بعد شمس الدین کے علاوہ کوئی بھی جب بھی کوئی کسی بندے کے متعلق ویڈیو بناتا ہے تو ایک اس کا مکمل عقیدہ جان لے کہ اس کا مکمل عقیدہ اس آیت کی بابت کیا ہے۔ جب آپ آدھی بات ادھوری بات پیش کریں گے تو پھر آپ یہودی قرار پائیں گے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اس طرح تعریف کیا کرتے تھے، آدھی بات بیان کر دی، آدھی بات چھپا دی۔ تو اس لیے آپ یہودی بننا پسند کریں گے، اگر آپ نے یہودی بننا ہی پسند کرنا تو پھر جو چاہے آپ کرتے رہیں۔ اچھا، یہ سامعین کرام آپ کے سامنے اب صفحہ نمبر 444 آ گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہی آیت ہے، سورہ صف ہے، یہ دیکھیں جناب، یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت ہے۔ اس کے نیچے یہ اس کی کیا جناب تشریح لکھی گئی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جناب اس میں بڑی زبردست بات بیان کی گئی ہے، جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، سارے ادیان بیڑا غرق ہو جائے گا، سارے جناب
قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو اس میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے، یہ آپ کے سامنے سکین عربی موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں انہی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ اس نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ اچھا، یہ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اردو ترجمہ، اردو جناب آپ کے سامنے یہ اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کا سکین میں آپ کو دکھاتا ہوں مکمل جناب تفسیر قرطبی کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری یہ جناب زیر اہتمام ہے ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف، واہ جی واہ، بھیرا خلیفۃ مسیح الاول کا شہر۔ اچھا جی، یہ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے میں ذرا یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہاں سے کتاب ملے گی، تاکہ بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مکتبہ نہیں دکھایا یا آپ نے یہ پورا نہیں تعارف کروایا، تو اس لیے ہم یہ پورا تعارف کروایا تھا تاکہ پھر بعد میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب پتہ نہیں کون سی آ گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مکمل جناب اس کا تعارف موجود ہے، نام کتاب، مفسر، متن قرآن کا ترجمہ، مترجمین، اس کے علاوہ زیر اہتمام ناشر، صالح اشاعت، کمپیوٹر کوڈ بھی جناب موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ملنے کا پتہ بھی آج کسی نے لینی ہے تو جناب یہ بھی لے لیں۔ اچھا، اس کے جناب ہم صفحہ نمبر جاتے ہیں، صفحہ نمبر جناب یہ ہے آپ کے سامنے میں ابھی دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر اس کا 396۔ اچھا، 396 پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 396۔ اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے، یہ وہی آیت ہے سورہ صف کی، اس میں وہ کیا بات بیان کرتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ کیا اس میں مرزا صاحب کے متعلق جو یہ استنباط نکالا گیا کہ وہ درست ہے؟ اگر وہ درست نہیں ہے تو جو انہوں نے استنباط نکالا ہے پھر وہ استنباط غلط ہوگا، تو جو فتویٰ یہاں لگنا ہے وہ فتویٰ پھر وہاں بھی لگے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ فتویٰ شمس الدین صاحب لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے بہت ہی بڑی ہستی ہے یہ بندہ، پاکستان کا نامور یہ مجدد ہے اور محقق ہے۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے صفحہ نمبر 396 آ گیا ہے، یہ قرآن پاک کی وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو دکھائی۔ اس کے نیچے ترجمہ جناب یہ دیکھ لیں، ترجمہ دیکھنے کے بعد یہ اس کے نیچے جو اس عربی عبارت کا ترجمہ تھا، یعنی وہ کون سی عبارت تھی، میں آپ کے سامنے وہ دوبارہ یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، یہ چیک کر لیں، یہ عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ جناب اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس میں لکھتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات پاک ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی دلائل کے ساتھ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ظہور سے مراد جنگ میں طاقت کے ذریعے غلبہ ہے، ظہور سے مراد یہ نہیں کہ دوسرا دین باقی ہی نہ رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مسلمان غالب اور بلند ہوں گے اور آخری زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے، نہیں سوری اس میں تذکرۃ الشہادتین میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے، تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، مسلمان غالب اور بلند ہوں گے، یہی بات جہاں لکھی ہے زبردست۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے ساتھ دین غالب ہوگا، اس وقت کوئی کافر باقی نہیں رہے گا مگر سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ جناب دیکھیں، اس میں تو صاف اور صریح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ تو نزول مسیح کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ کیا وہ آیت ہے نہیں، اس کے آگے ہی یہ بات وضاحت کی گئی ہے، اس کے آگے یہ بات موجود ہے۔ یہ میں نے گھر سے تو نہیں ترجمہ کیا، یہ آپ کا ترجمے پیش کیا، میں نے آپ کا ترجمہ اسی لیے پیش کیا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قادیانی نے ڈنڈی ماری ہے، احمدی نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ آگے مزید بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو زمین میں کوئی دین باقی نہیں رہے گا مگر صرف دین اسلام ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر صحیح مسلم کی روایت بھی پیش کی ہے، صحیح مسلم کی روایت پیش کرنے کے بعد یہ نیچے جناب پوری اس کے ساتھ آگے وضاحت کی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، یہ شمس الدین صاحب امید ہے کہ آپ کو یہ بات ہضم ہو جائے گی اور آپ امید ہے کہ اب یا تو یہ تفسیر قرطبی اس کے مصنف پر بھی فتویٰ لگائیں گے، یا پھر جو آپ نے یہ یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی عوام الناس کو، یا پھر اس دھوکے سے رجوع کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ منصف مزاج ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ منصف مزاج نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب تسی قادیانی کے خلاف کام کرو، ختم نبوت بھی تو بڑا رویہ جی جناب۔ اور پھر بعد میں جب اس بندے نے بیان یہ دیا سوشل میڈیا پہ، آپ نے جا کے اس کے گوڈے گٹے پکڑے کہ یار اللہ دا واسطے مینوں چھڑا لا، مینوں قادیانی لے گئے جی، تو پھر آپ نے اس لفظ اس کے ترلے منتے کیا اور وہ بھی جناب آپ کے ساتھ مل گیا، انہوں پتہ سے کہ نہیں یار ہن تو کام بڑا خراب ہو گیا، ہن بیان بدلنا پینا۔
تو یہ آپ کے سامنے اختصار سے میں نے یہ جواب پیش کیا ہے، امید ہے کہ آپ ہضم کر دیں گے۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اس چینل پر آنے والی آپ کو ہر ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔